وفاقی کابینہ نے پہلی قومی سلامتی پالیسی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس مسودہ نیشنل سیکورٹی ڈویژن کی جانب سے پیش کیا گیا۔ شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ جب تک عام آدمی مطمئن نہیں ہوگا، ملک کی سیکورٹی کو خطرات لاحق رہیں گے۔ فواد چودھری کی میڈیا بریفنگ۔ آبادی، خوراک کا تحفظ، صنفی مساوات اور صحت کے امور شامل، توانائی کا تحفظ اور تعلیم بھی پالیسی کا حصہ ہیں۔ معید یوسف کی پریس کانفرنس۔ ابھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی پالیسی ناگزیر۔ حکومت کی جانب سے عالمی صورتحال کے تناظر میں مسودہ تیار کیا گیا۔ افواج پاکستان قومی سلامتی پالیسی کے ویژن کے مطابق اپنا کردار ادا کریں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا ٹویٹ۔ منی بجٹ کی آمد 1700 سے زائد اشیاء پر ٹیکس اور ڈیوٹیز میں اضافہ ہوگا۔ تمام امپورٹڈ اور لگژری آئٹمز پر ٹیکس بڑھ جائیں گے۔ وصولیوں کا ہدف 6100 ارب روپے کرنے کی تجویز۔ میک اپ کا سامان اور گاڑیاں بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ 340 ارب کی اضافی آمدن متوقع۔ مسودہ کل کابینہ کو پیش کیا جائے گا۔ کل ہی پارلیمنٹ میں پیش ہونے کا بھی امکان۔ فائنانس ترمیمی بل 2021 کی منظوری کا ہدف۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل بلانے کا فیصلہ۔ عمران خان 31 دسمبر کو لاہور کا دورہ کریں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقاتیں شیڈیول۔ تنظیم سازی سے امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ منی بجٹ روکنے کا مشن۔ اپوزیشن کے حکومتی اتحادیوں سے رابطے۔ تحریک انصاف کے چند ارکان اسمبلی سے بھی حمایت کے لیے بات چیت۔ جواب کا انتظار۔ بل دیکھ کر مشاورت کریں گے۔ پی ٹی آئی کے حامیوں کا جواب۔ منی بجٹ منظور ہوا تو نیا سال مہنگائی کے حوالے سے بدترین ثابت ہوگا۔ حکومت آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنانا چاہتی ہے۔ حکمران ناکامی کا اعتراف کریں اور قوم کی جان چھوڑ دیں۔ شہباز شریف کی تنقید۔ کہ کس قدر بڑا ایک سسیلین مافیا ہے جو عدالتوں کو دباؤ میں ڈال کے اپنے کیسز کو اپنی فیور میں کروانا چاہتا ہے۔ نواز شریف کو تو واپس آنا ہوگا۔ نواز شریف کو ہم واپس لے کے آئیں گے، انہوں نے نہیں واپس آنا۔ منی بجٹ شجٹ نہیں ہے، ہماری ایڈجسٹمنٹس ہیں۔ جو پچھلا بل ہے اس میں یہ شہباز شریف اور یہ سارے باتیں کر رہے ہیں۔ اپوزیشن سے پوچھیں نا، آلٹرنیٹو دے دیں ہمیں، کہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں اور آپ لوگ یہ کر لیں، وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ منی بجٹ عام آدمی پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اپوزیشن تنقید کے بجائے آئی ایم ایف کا متبادل بتائے۔ فواد چودھری کا مطالبہ۔ 3 سال سے تاریخیں دی جا رہی ہیں، نواز شریف کو واپس آنا ہی ہوگا۔ نون لیگی قائد خود نہ آئے تو جلد ہم واپس لائیں گے۔ برطانیہ کے ساتھ بات چیت آخری مراحل میں ہے۔ رانا شمیم کے بیان حلفی کا معاملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں۔ وزیر اطلاعات کی نکتہ چینی۔ توہین عدالت کیس۔ سابق چیف جج رانا شمیم اور دیگر ملزمان پر فرد جرم 7 جنوری کو عائد ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تاریخ مقرر کر دی۔ بیان حلفی کا ثاقب نثار سے کوئی تعلق نہیں۔ ججز، بینچ اور مجھ پر الزامات لگائے گئے۔ معاملے نے اس عدالت کو مشکوک بنا دیا۔ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جسے ہر کوئی سچ سمجھ رہا ہے۔ چیف جسٹس اطہر ملا اللہ کے ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان حلفی کیس کی سماعت۔ عدالتی حکم پر سابق چیف جج گلگت بلتستان نے سر بمہر لفافہ کھول دیا۔ عدالت عالیہ کا تصدیق کے بعد دوبارہ سیل کرنے کا حکم۔ جاننا چاہتے ہیں پیکٹ سیل شدہ تھا یا کوریئر کمپنی نے بند کیا۔ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیان حلفی کیلیبری فونٹ میں تو نہیں۔ اٹارنی جنرل کا موقف۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ حکم دیا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ کوئی اس پہ کامنٹ کریں گے؟ آپ نے اکیلے یہ حلف نامہ دیا تھا؟ بالکل۔
بیان حلفی ریکارڈ کراتے وقت اکیلا ہی تھا۔ نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر بیان ریکارڈ کرانے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ یہ سوال تو آپ انہی سے پوچھیں جو ایسا کہہ رہے ہیں۔ رانا شمیم کا صحافی کو جواب۔ رانا شمیم نے نواز شریف سے مل کر بیان حلفی تیار کیا۔ نون لیگ نے انہیں گلگت بلتستان میں چیف جج کے عہدے تک پہنچایا۔ شریف فیملی ہمیشہ نااہل لوگوں کی سرپرستی کرتی ہے۔ بہت جلد مزید شواہد سامنے آنے والے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کی پیشگوئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یونان کے سفیر کی الوداعی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی امن سے متعلق تبادلہ خیال۔ پاکستان بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعاون مزید بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ سپہ سالار کا اظہار خیال۔ این ڈی یو میں ڈگریاں اور ایوارڈ تقسیم کرنے کی تقریب۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو میڈلز اور اسناد سے نوازا۔ مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ مہنگائی میں پستے عوام کو ایک اور جھٹکا لگانے کی تیاریاں۔ بجلی 4 روپے 33 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ نرخوں میں اضافہ نومبر کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا۔ اس وقت دنیا کی قیمتیں 11,000 روپے فی بوری ہے، جو پاکستان کے اندر تقریباً 1,800 روپے کی بک رہی ہے۔ تو جب اتنا واضح فرق ہے تو اس کے اندر مختلف لوگ اور ایسے ذخیرہ اندوز اور ڈیلرز بیچ میں مداخلت کر رہے ہیں اور پروفٹ سیکنگ کی کوشش کر رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں یوریا کی قیمت 11,000 روپے فی بوری تک پہنچ چکی۔ پاکستان میں ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے دشواری پیدا ہوئی۔ سندھ سے کھاد کی فراہمی سے متعلق مانیٹرنگ رپورٹ نہیں ملی۔ وفاقی وزراء خسرو بختیار اور فخر امام کی پریس کانفرنس۔ ملک میں کھاد کا بحران سنگین۔ کاشتکاروں کو بلیک مارکیٹ بھی دستیاب نہیں۔ فرٹیلائزر کی عدم دستیابی کے باعث فی ایکڑ پیداوار 10 من تک کم ہونے کا خدشہ۔ تبدیلی سرکار کا کسان پیکج بھی سبز باغ ہی نکلا۔ حمزہ شہباز کی نکتہ چینی۔ لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی اور تحریک انصاف وسطی پنجاب کے صدر شفقت محمود کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال، اتحادی امور اور لوکل گورنمنٹ بل سے متعلق تبادلہ خیال۔ بل اتفاق رائے سے منظور ہوا تو اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ چودھری پرویز الہی کی گفتگو۔ کراچی کو اضافی پانی کی فراہمی کے معاملے پر کمیٹی قائم کرنے کی منظوری۔ وزیر آبی وسائل کے زیر صدارت اجلاس میں نیشنل واٹر پالیسی کے نفاذ کے فریم ورک پر اتفاق رائے میں پیش رفت۔ تمام صوبے بھرپور تعاون کریں۔ چودھری مونس الہی کا اظہار خیال۔ ملک میں 75 افراد کورونا کی نئی قسم سے متاثر۔ قومی ادارہ صحت نے تصدیق کر دی۔ کراچی میں اومیکرون کے 33، اسلام آباد میں 17 اور لاہور میں 13 مریض موجود۔ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کانٹیکٹ ٹریسنگ جاری۔ سپریم کورٹ کا کراچی میں کٹنی ہل پارک پر قائم تمام تجاوزات ختم کرنے کا حکم۔ بہادر آباد پاک اراضی پر بننے والے الباری ٹاور کیس کی سماعت۔ یہ زمین تو وفاقی ہاؤسنگ اتھارٹی کی تھی، آپ کو کیسے مل گئی؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ اسسٹنٹ کمشنر شرکی سے جامع رپورٹ طلب۔ عدالت عظمیٰ کی کیس اسلام آباد لگانے کی ہدایت۔ نسلا ٹاور کے ذمہ داروں کے خلاف کراچی کے فیروز آباد تھانے میں مقدمہ درج۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت سوسائٹی کے کئی ذمہ داران نامزد۔ ایف آئی آر میں تمام ملوث محکموں کا بھی ذکر۔ پولیس کا تفتیش میں نام سامنے لانے کا دعویٰ۔ ناظم چوکھیو قتل کیس کی تحقیقات کے لیے مشترکہ ٹیم بنے گی۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔
HPFC کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی اور بینکنگ کوڈ نمبر 1 ملتان کو ڈیرہ غازی خان منتقل کرنے کی بھی منظوری۔ ذرا سے غفلت قیمتی جانیں لے گئی۔ ہنگو کی گلشن کالونی میں ہیٹر کھلا رکھنے سے کمرے میں گیس بھر گئی، دم گھٹنے سے 6 افراد جاں بحق، 3 بچے بھی شامل، گھر میں کوہرام۔ لاہوریے نئے سال کی آمد پر موج مستی نہیں کر سکیں گے، ضلع انتظامیہ کا نیو ایئر نائٹ پر جشن کی اجازت دینے سے صاف انکار، لاؤڈ سپیکر اور ساؤنڈ سسٹم کے استعمال پر پابندی، خصوصی ٹیمیں تیار، گریٹر اقبال، جیلانی پارک اور لبرٹی چوک میں آتش بازی بھی نہیں ہوگی۔ جاپانی قونصل جنرل کا کراچی میں ایک گرین لائن بس پر سفر، مسافروں کو فراہم کی گئی سہولیات کا جائزہ، جدت دیکھ کر خوشی کا اظہار، سروسز مکمل فعال ہونے کے بعد پھر سفر کا عزم۔ ملک کے اکثر علاقوں میں شدید سردی کی لہر، زیارت میں پارہ -8، کلات میں -6 اور کوئٹہ میں -4 تک گر گیا، آزاد کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے برفباری۔ بھارت سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اومیکرون بے قابو، دلی میں اسکول اور جم بند کرنے کا فیصلہ، رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو نافذ ہوگا، کرسمس سے اب تک مختلف ممالک میں 6000 پروازیں منسوخ، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر سال کے کرپٹ ترین شخص قرار، OCCRP نامی تنظیم کی فہرست جاری، سابق افغان صدر اشرف غنی اور شام کے صدر بشار الاسد بھی لسٹ میں شامل۔ کامن ویلتھ گیمز کوئنز بیٹن ریلے کا کراچی میں سفر، مشعل قائد اعظم کی درسگاہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے بعد مسار قائد پہنچ گئی، پروقار تقریب میں مشعل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے حوالے۔ اور دنیا میں کچھ بھی فالتو نہیں، نائجیریا میں کوڑے کرکٹ سے ماڈرن ملبوسات کی تیاری، دیدہ سے پہناوے دیکھ کر سب حیران۔